جو عشق حقیقی یعنی پروردگار کا عشق اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر اثرات نیک آنے لگتے ہیں. جیسے ملتا ہے نا روایت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی حضرت داؤد پر وحی کی، اور یہ آپ سب کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں. یہ کیسی جفا ہے. اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں جان دے دیتے اور میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتے. لیکن یہ ارادہ تو میری روگردانی کرنے والوں کے لیے، یعنی عذاب جوڑ جوڑ کا ٹوٹ جانا، یہ تو میں اپنے ان افراد کے لیے ہے کہ جو یعنی ایک لحاظ سے عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی تو بات ہی دوسری ہے جو میری طرف بڑھتے ہیں. یعنی باقاعدہ دیکھیے حضرت داؤد کے اوپر باقاعدہ پروردگار عالم نے یہ وحی کی کہ مجھے چھوڑ کر یہ نوجوان کہاں دل لگا کے بیٹھے ہوئے. اس کے حلال طریقے بھی جو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اسلام نے ان خواہشات اور ان جذبات کے اوپر ان کو کچلا نہیں ہے بلکہ ان کے رخ کو موڑا ہے، جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر یہ چیز ذکر ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کتنے اثرات نیک اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے جب ایسا اس کو عشق و محبت پروردگار عالم سے ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ جب بھی عشق الہی پروردگار کا عشق انسان کے اندر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو بخیل انسان بھی ہے تو سخی بن جاتا ہے. سست انسان ہے، اس سے پہلے بہت سست تھا، لیکن اگر پروردگار کی محبت پیدا ہو گئی اب عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، لوگوں کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جائے گا. بزدل تھا اب شجاع بن جائے گا. کمزور ارادے کا مالک تھا لیکن ادھر اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور ادھر اس کا ارادہ قوی ہو گیا. کل تک جو گناہگار تھا آج متقی و پرہیزگار نظر آئے گا. کل تک جس کی زندگی فسق و فجور وغیرہ کا نمونہ بنی ہوئی تھی اور آج بندگی اور اطاعت کا نمونہ بنی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ عشق مجازی پیدا ہوا تو اپنے ساتھ کتنی خباثتیں، برائیاں اور ایک نہ ختم ہونے والی چین گناہوں کی اثرات تھی لے کر اپنے ساتھ آیا تھا، اور آپ یہ عشق حقیقی پیدا ہوا تو اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے لگیں جو صفات نیک ہیں. اچھا، بہت سے بدھو، میں ان کو بدھو کہوں گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق تو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، ہماری جو نگاہ ہے وہ پاک ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں ہمیشہ شیطان کی ایک روش ہے اور ایک طریقہ ہے کہ شیطان دانہ ڈالتا ہے. پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، میری مدد کر رہا ہے، مجھے کھانا دے رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صیاد تھا جو دام میں پھنسنے کے لیے جا رہا ہے. اسی طریقے سے ابھی یہ شبہ اس کو ہوتا ہے اور شیطان ابھی اس کو ابتدا میں وسوسہ بھی نہیں ڈالتا. کتنے افراد ہیں جو سوالات علماء سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ بالکل پاک ہے، ہم تو صرف اپنے کالج اور اس کی بات کر رہے ہیں، ہم پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، ہم دینی ڈسکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم فلاں چیز کی بات کر رہے ہیں، کوئی دور دور تک ہمارا بھی. تو شیطان اس وجہ سے کہ شیطان اتنا بیوقوف نہیں کہ ابتدا سے ہی آپ کو اس میں ڈال دے، وہ دانہ ڈالے گا اور بالکل وسوسہ بھی نہیں ڈالے گا آپ کے اندر کسی بھی برائی کا. اور جب آپ بے پرواہ ہو جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر حملہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ 20 سال تک وسوسہ تک نہیں ڈالتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ابھی میں نے اس کو وسوسہ ڈالا تو یہ مومن بدک جائے گا، اسے مانوس کرو پہلے. ٹھیک ہے ابھی نا پاک و پاکیزہ بات چیت کرے گا، دینی بات چیت کرے گا، دینی ڈسکشن کرے گا، کوئی بات نہیں، کلاس فیلو ہی تو ہیں، عمومی بات چیت کر لیتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، سارے بہن بھائی تو ہیں، ایک ہی خاندان کے چچا زاد ماموں زاد. تو یہ اس طرح سے ابتداءً ایسا کرتا ہے کہ یہ آپس میں مانوس ہو جائیں اور یہ بے پرواہ بھی ہو جائیں اپنی اس نیت سے، اور پھر اچانک سے ایسا ان کے اوپر وار کرے گا کہ ساری ریاست کا جو ہے جو آپ نے اس دوران کی تھی اور بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے شیطان کے حملے سے، بالکل ہتھیار ڈال دے گا. تو دیکھیے اس میں ایک ہی حل علماء نے بتایا ہے کہ جتنے بھی مقدمات گناہ ہیں ان سے انسان دوری اختیار کرے، اس راہ ہی پر نہ جائے. ایک دفعہ کسی کلاس میں نے پہلے آپ کی جو ابتدائی کلاسز تھیں پچھلے گروپس کی، اس میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ 2 فلمیں پاکستان میں ایک زمانے میں آئی تھیں، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، بہت عرصہ پہلے. اس میں خانہ کعبہ تھا اور کوئی عورت کو بے حجاب نہیں دکھایا گیا تھا، حج وغیرہ کی اس کے اندر چیزیں تھیں اور بالکل پاکیزہ فلم، نہ اس کے اندر کوئی موسیقی تھی نہ کچھ تھا. تو یہ 2 فلمیں جب سینما میں لگیں تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں،
ان کو دیکھنے جائیں، اس میں تو کوئی حرام چیز ہی نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ جو افراد اب تک کبھی سینما نہیں گئے وہ اس جائز فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، اور جو اکثر حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہیں وہ اس فلم کو دیکھنے ضرور جائیں۔ دیکھیے جو کبھی سینما نہیں گیا، اس نے کبھی ماحول ہی نہیں دیکھا، آج شیطان دانا ڈال رہا ہے کہ چلو اس بہانے سینما آ جاؤ، ذرا اس کا ماحول دیکھو، اس کی آواز ساؤنڈ سسٹم دیکھو، اس کی بڑی اسکرین کا مزہ دیکھو، آ تو جانے دو اس کو، پھر بعد میں جو ہے اس کو جب عادی ہو جائے گا، ذرا دیکھ لے گا اس کے ماحول کو، تو حرام فلم کے لیے وسوسہ ڈال کے کبھی لے آؤں گا۔ کہا جو پہلے کبھی نہیں یہ سینما آیا وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آئے، اور جو اکثر آتا رہتا ہے وہ اس کو دیکھنے ضرور آئے کہ خانہ کعبہ اور یہ سب دیکھ کے ہو سکتا ہے اس کا دل منقلب ہو جائے، لوگ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، تو اس فلم کو بھی دیکھنے وہ آ جائیں۔ تو بہرحال دیکھیے کیا تھا، شیطان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ دانہ ڈالتا ہے، وہ پاکیزہ نگاہ کا دھوکہ آپ کو دیتا ہے، وہ پاکیزہ خیالات کا دھوکہ دیتا ہے، اور ابتدا میں کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء عام طور پر نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں مثلا ٹیوشن نامحرموں کی ٹیوشن پڑھانے کو مل رہی ہوتی ہے اور ہمارا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کو بھی علماء مشورتاً منع کرتے ہیں۔ ویسے تو ایک ویسا جواب دیا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی حرام نہ ہو، کچھ نہ ہو اس طرح کے، لیکن اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے کبھی کم سے کم نگاہ ڈالنے کے اس کے اندر حرام میں مبتلا ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں اور بات اس سے آگے بھی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس کا کوئی وجود کہیں پایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کیوں آخر پیغمبر نے اپنے نابینا اصحاب سے اپنی ازواج کو پردہ کروایا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایران کے اندر یعنی جو بہت سی باحجاب خواتین پروگراموں میں لایا جاتا ہے کہ یعنی نابینا ہیں لیکن انتہا سے زیادہ حجاب مثلا کیا ہوا ہے۔ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو تھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پیغمبر کے نابینا صحابی کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں، ان سے زیادہ کس کی نگاہ پاک ہوگی؟ کیوں حضرت یوسف نے کہا تھا جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیوں کہا تھا انہوں نے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا، کیونکہ بے شک نفس بہت ہی برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے کہ پروردگار جس پر رحم کر دے۔ اب جب حضرت یوسف یہ بات کہہ رہے ہیں، اب کس کا منہ ہے کہ یہ کہے کہ میرا نفس اور میری نگاہ بہت پاک ہے؟ کیوں آخر پیغمبر نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ پیغمبر اسلام بتائیے دیور اور بھابھی کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان جو ہے وہ علماء انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، یعنی یہ اس قسم کے رشتے کے اس میں تو چلو ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور انسان ایک آزادانہ اور بے باکانہ سی زندگی ہے، اور پاک نگاہ اور پاک خیالات کا ایک دھوکہ شیطان اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اچھا بعض افراد یہ کہتے ہیں، دیکھیں بہت سے کچھ نا فلسفی قسم کے افرادوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اصل میں ہم جو نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں خدا کی قدرت کا ہم جلوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے دیکھی کیسی حسین اچھی شکلیں بنائی ہیں، یعنی یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر پروردگار کی قدرت ہی آپ نے دیکھنی ہے اور صنعیت ہی دیکھنی ہے تو وہ تو ایک دن کے بچے کے اندر بھی پروردگار کی قدرت نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے آپ کو ویسا عشق ایک بچے سے نہیں ہوتا ایک دن کے؟ اور اگر آپ ایسے ہی محقق ہیں، مدقق ہیں، فلسفی ہیں، جمال خدا کے متلاشی ہیں، تو جو بات ایک فلسفی کو اور جمال خدا کے متلاشی کو حسینوں میں جو بات نظر آتی ہے وہ ایک اونٹ میں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے نا خدا نے کیسا بنایا، قرآن کی آیت بھی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا دیکھو تو ہم نے اونٹ کو یعنی کس طرح کی خلقت اونٹ کی ہے، انسان دیکھے اور واقعی دیکھ کے اس کو حیران ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں کسی اونٹ سے آج تک عشق نہیں ہوا؟ اگر خدا کی قدرت ہی آپ نے دیکھنی، قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے تو اونٹ میں بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی حسین میں پایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ نفس کی بدماشی ہیں اور نفس کی غلط تعویلات ہیں جس کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے۔ ابھی یہ نگاہ اس کی پاک رکھے گا لیکن اچانک سے اس پر ایک ایسا حملہ کرے گا، جب یہ باقاعدہ بے پرواہ ہو جائے گا تو ایک دم سے اس کے اوپر حملہ کرے گا اور ساری اس کی محنتوں اور ریاضتوں اس کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا بلی والا تقوی، اصل میں عشق مجازی جو ہے یا پاکیزہ عشق گویا بلی والا تقوی ہے، یعنی بلی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بارش کی جب بوند پڑ رہی ہوتی ہے نا تو دیوار سے کیسا لگ لگ کے چلتی ہے کہ مجھ پہ ایک چھینٹ نہ پڑ جائے، لیکن اگر اسے پانی میں کہیں کوئی مچھلی یا چوہا نظر آتا ہے تو سارا تقوی بھول کے چھلانگ لگا کے اندر جاتی ہے اور پورا بھیگ کے شکار کو پکڑ کے لے آتی۔ تو
تو یہی ہمارے نفس کے ساتھ بھی، یعنی جب اس کو موقع ملے گا نا، ویسے تو ہلکی پھلکی چیزوں میں بڑی احتیاط کر رہا ہوگا، لیکن جب موقع ملے گا تو یہ بلی والا تقوی یعنی نجاست اور غلاظت کے اندر سے جا کر بھی اپنے اس مدعا اور مقصد کو پانے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ احتیاط کرنے کا حکم اسی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص کسی گڑھے کے کنارے کنارے رہے گا تو گرنے کے بہت قوی امکانات ہوں گے۔ اگر کوئی کہے جناب میں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کا کام کرے گا تو کبھی نہ کبھی بہت زیادہ قوی امکانات ہوں گے گرنے کے۔ تو گڑھے میں اور کھائی میں گرنے سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا کے دور لے جائے گڑھے اور کھائی سے، اتنا زیادہ اس کے اطمینان ہوگا کہ یہ اس کے اندر نہیں گرے گا، اور جتنا قریب جائے گا اور اپنے آپ کو اپنے اوپر اعتماد کرے گا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں گر سکتا، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسلے گا اور بالآخر اس کو گرنا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو عشق کے اوپر حاوی کرے، اپنے نفع اور نقصان کا خیال کرے، جو دنیا اور آخرت دونوں کا اس کا نقصان ہے اور کس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیے خدا نے عقل اسی وجہ سے دی کہ عشق اور عقل میں اس انداز سے جب کبھی کشمکش ہو تو عقل کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو آدمی ہوتا ہے وہ عقل ہے، یعنی وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ مثلاً ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ لائٹ کو جو ہے وہ آن کرتا ہے، اور وہ جو ہے تاکہ اس کو رستہ صحیح نظر آئے، وہ موڑ اور کھائیوں سے اس کو بچاتا ہے، کبھی گیئر لگاتا ہے، کبھی بریک لگاتا ہے، کبھی سپیڈ کو کم کرتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے، ہر چیز پہ بہرحال اس کو کنٹرول ہوتا ہے کہ میں کار کو کیسے حادثے سے بچا سکتا ہوں۔ جبکہ عشق جو ہے یہ عقل کو خپت کر دیتا ہے، اور اب وہ نقصان کا پرواہ نہیں ہوتی، نہ اسے اب خاندان کی عزت کہیں بھی جا رہی ہے وہ جائے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، والدین ناراض ہو جائیں، اللہ رسول ناراض ہو جائیں، میں کسی کی بات نہیں مانتا۔ گویا گاڑی چل رہی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص یا تو بے ہوش ہو گیا یا مر گیا، اب کیا ہوگا؟ لا محالہ یہ گاڑی کسی کھائی میں گرے گی، کسی جگہ کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی گڑھے میں جائے گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عقل اور عشق اس انداز سے جب اس میں کوئی تصادم ہوتا ہے تو ہمیشہ جو مومن ہے وہ اپنے عقل کو حاضر رکھتا ہے، نفع نقصان کا خیال کرتا ہے، اپنے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اب اس میں زیادہ آگے بڑھوں گا تو اب نقصان ہے، اپنے آپ کو پیچھے مومن کر لے۔ اس موقع پر یہ جو ہے اس قسم کا جو جذبہ ہے اس کی عقل کو خپت کر دیتا ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ یا مثلا پائلٹ کبھی مر جائے اور کوئی جہاز چلانے والا نہ ہو تو آپ سوچیے کہ اس جہاز کا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ اسی انداز سے بالکل عقل کو اپنی حاضر رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو عشق مجازی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیے نوجوان لڑکے لڑکیاں کس انداز سے گناہوں میں، یہ اب کیا کرے گی، وہ نامحرموں کے لیے بنے سنورے گی، پردے کے احکام ابھی جو نیا گروپ ہے وہ آگے چل کے پڑے گا کہ کتنے شدید اور سخت اس کے احکامات ہیں، اس کی تمام پر مخالفت کرے گی۔ اس کے بعد مثلا نامحرم سے ہاتھ ملانا کتنا اس کا جو ہے وہ گناہ بتایا گیا ہے، اور اسی انداز سے جو ہے کتنی اخبارات کی جو آپ دیکھتی ہیں کہ فلاں جناب کہ صرف ایک علاقے سے جو ہے وہ پاکستان کے 973 لڑکیاں مثلا اس انداز سے صرف اس عشق مجازی میں پیدا ہوا ان کے اندر گھروں سے بھاگ گئیں، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور کتنی زیادہ اس کے بعد، یعنی کہ بھرا پڑا ہوتا ہے روزانہ اخبارات، یعنی اپنی آنکھوں سے عبرت کی تمام چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ایسا عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہی ہوتی، اور کتنے اس گناہوں کے انجام جو ہیں اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جبکہ ایک باحیا عورت معاشرے کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، ہر جگہ سے اس کو عزت ہی عزت مل رہی ہوتی، والدین کی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، اور اللہ کی نگاہ میں تو یقیناً اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگ آج کل حضرت یوسف کی فلم تقریباً سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، اس کے اندر مثلا زلیخا کا جو قصہ آتا ہے اور وہ اس کی تفصیلات پوچھنے لگتی ہیں۔ آج کل مختار فلم بھی آئی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کے متعلق لوگ نوجوان سوال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ بات دماغ میں آپ لوگ رکھ لیجئے کہ دیکھیے یہ دونوں چیزیں فلمیں ہیں، یہ اس کے اندر ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ وہ نہیں، سمجھیں کہ تقریباً 95% یہ صرف فلم ہے۔ فلم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، فلم کی اپنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، فلم کے اپنے مکالمے ہیں۔ اس کو آپ کوئی بالکل اس طرح کوئی قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز لکھی اس میں چند پورا تھیم اگرچہ وہی ہے لیکن وہ 5% بہت مشکل ہوگا، باقی 95% یہ صرف فلم ہے، چاہے وہ مختار ہو یا کوئی اور ہو۔ تو اس کے اندر جو چیزیں وہ اس انداز کی حقیقت نہیں ہے کہ جسے عام طور پر لوگ جو جس طرح سے فلموں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ بہت سے سارے افراد کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اسی وجہ سے
سورہ یوسف کو کچھ ایک آدھ حدیث کے اندر پڑھنے کو منع بھی کیا گیا، جو کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سی حدیث میں ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم مت دو. علماء نے کہا نہیں، بلکہ دینی چاہیے، تاکید ہے، تاکہ معلوم ہو کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں یوسف نے کیسی پاک دامنی دکھائی. اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا، یعنی بہترین قسم کا قصہ ہے قرآن کے اندر. تو جس طرح سے عام طور پر فلموں ڈراموں یا ان کے اندر پورٹرے کیا جاتا ہے، اس طور پہ اس کو نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک عفت و پاک دامنی کے لیے اپنا ایک معیار قرار دیں اس قصے کو. تو دیکھیے، یہ جو عشق اس انداز کا پیدا ہوتا ہے تو گویا ایک فانی کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دینا، ایک فانی شخص ہے نا دوسرا بھی، اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے. اور اپنے پندار نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ اس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی پاک دامن عورت ہو تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ 1000 غیر صالح افراد سے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایک صالح عورت اس طرح سے ہو، اسی طریقے سے کوئی ایک صالح مرد بھی اگر ہو، یعنی واقعی اس کے اندر اگر عشق حقیقی پیدا ہو جائے تو وہ کتنا لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے. یعنی جو واقعی سمندر کا عاشقوں سے ندی نالوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ عشق مجازی کے جو مارے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی بارگاہ خداوندی میں کبھی بڑا مقام نہیں حاصل کر پاتے. مولانا روم کہتے تھے نا کہ جو عقل ہے ہماری، یہ قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، جبکہ عشق حقیقی جو ہے وہ قبر سے بہت آگے تک دیکھتا ہے، اور ایک ہی جست میں زمان و مکان کی جو قید ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال بھی یہ کہا کرتے تھے کہ عقل کو سرگرمی اور جذب جو ہے عشق حقیقی عطا کرتا ہے. اور اصل میں یہ عشق حقیقی ہے جو پروردگار کا، کہ انسان راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہے. نماز شب کا اگر کوئی پابند ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر عشق حقیقی یعنی اللہ کا عشق پایا جاتا ہے. تو دیکھیے، یہی وجہ ہے یہ کہ اگر 5 افراد گھر میں کھانے والے ہیں اور مثلا کہا جاتا ہے نا کہ 4 روٹیاں ہوں تو ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھا لو. وہ یعنی یہ واقعتاً دیکھا جائے اس کا وہ اولاد سے عشق ہے کہ اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی ہے، اپنے آپ کو پامال کر دیتی ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اور یہی اولاد جب ذرا سے بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی تو کسی بھی دوسرے جس کے ساتھ ابھی چند دن کی ان کی رفاقت ہوئی اور فون پہ بات چیت ہوئی، اس کے لیے ماں اور باپ سب کو قربان کرنے کو یہ تیار ہو جاتی ہے. یہ شیطان ہے جو ایسی ماں جو اتنی زحمتوں کے ساتھ اس نے پالا ہوتا ہے. سوچیں آپ کہ عموماً خواتین کی آپ نے دیکھا کہ حاملہ خواتین کتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے، کیسی صعوبتیں اٹھاتی ہیں، کیسی پریشانیاں اٹھاتی ہیں، جسموں کے آپریشن کراتی ہیں، کس طرح سے راتوں کو جاگ جاگ کے جو ہے اس کو فیڈ کراتی ہیں اپنے بچوں کو، کس طرح سے اٹھ کے نہ ان کی اپنی نیند پوری ہوتی ہے، پوری زندگی لگا دیتی ہیں. اور جہاں ذرا سا ایسا موقع آیا اور شیطان کے ہاتھوں یہ لڑکی گرفتار ہوئی اور اس نے اس ماں کی تمام چیزوں کو فراموش کر دیا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ صرف شیطانیت ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی. اور اسی طرح سے واقعی عشق پیدا ہو جائے، جس طرح ماں کی آپ نے ابھی مثال سنی، یہ عشق اگر پیدا ہو جائے تو کوئی بھوکا دروازے پہ آئے تو اگر کسی نے روزہ بھی رکھا ہو تو روٹی راہ خدا میں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ حل عطا کو نازل ہونا پڑتا. واقع کربلا میں وہاب کلبی جب وہ جا رہے تھے جنگ کے لیے تو عشق مجازی یعنی بیوی ایک لحاظ سے روک رہی تھی. بیوی کا عشق ان کو روک سکتا تھا، اس نے روکا بھی تھا ان کو جانے سے پہلے، مگر کیا اشد حبا للہ، خدا کی محبت شدید تر تھی. وہاب کلبی گئے اور پروردگار عالم کی عشق حقیقی میں اپنی جان کو قربان کر دی. مولا جیسے عاشق الہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جب محبوب حاصل ہو جاتا ہے عشق مجازی میں تو اس کا التفات کم ہو جاتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی یہ لو میرجز ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے اپنا مقصود حاصل ہو گیا، اب التفات کم ہو گیا، اب لڑائیاں شروع ہو گئیں. یعنی ظاہری چکا چون جب تک حسن برقرار رہا اس وقت تک التفات رہا، اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ختم ہو گئی. جو ملتا ہے نا کسی بزرگ کے واقعے میں حکایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرید پیر صاحب تھے، ان کے مرید بھی تھے اور وہ مرید بھی آتے تھے، مریدنیاں بھی آتی تھیں. تو کوئی مرید کسی مریدنی پہ عاشق ہو گیا، پیر صاحب نے دیکھ لیا، کہا کہ اس کا عشق، انہوں نے باقاعدہ ایک دوا دے کے
اس کو دستوں کی بیماری میں لڑکی کو مبتلا کر دیا. اس اتنے دست آئے اور کہا کہ اس کو ایک کنستر میں جمع کرتی جاؤ. اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. جب وہ بالکل کمزور لاغر ہو گئی اور 2 مہینے بعد جب اس مرید نے دیکھا سارا التفاتی ختم ہو, پینے کا شادی کرو گے, اس نے منع کر دیا. پیر صاحب نے وہ کنستر منگوایا, کہا کہ تمہارا سارا عشق اس نجاست کے اوپر تھا جو اس کے جسم کے اندر تھی, جب یہ نکل گئی تو تمہارا التفات بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال تو یہی ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جب ظاہری حسن کوئی ختم ہو جاتا ہے تو محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. وہ ملتا ہے نا کہ خاتون جو ہیں اپنی شادی کی تصویریں اپنے بچوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا یہ ہیں تمہارے ابو. تو بچے نے حیرانگی سے دیکھا کہ اگر یہ ہمارے ابو ہیں تو وہ گھر میں کالا موٹا اور گنجا آدمی کون رہتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ظاہر وہ چیزیں ختم ہو گئی تو اب بعد میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے آپس میں. اور جہاں اچھا یہ تو تھا عشق مجازی. عشق حقیقی میں جتنا محبوب حاصل ہوتا جاتا ہے یعنی اللہ, اتنا ہی اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے, اتنا اس کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علماء اس قسم کی جو لفظ ہے نا عشق, اس کو کہتے ہیں کہ اس کو غیر خدا کے لیے پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصلاً اگر دیکھا جائے تو صرف پروردگار کے لیے, یعنی کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو صوفیہ نے کہا تھا نا کہ عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, تمام عرفاء نے اور متکلمین نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے اور اصلاً اس کو دین سے انحراف قرار دیا اس نظریے کو. ورنہ یہ جو ہے کہ مثلاً والدین کی جو اولاد سے محبت ہے عشق, اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو آپ کہیں گے کہ غیر الہی عشق ہے. دیکھیں ایک چیز دماغ میں آتی ہے نا کہ اولاد کے ساتھ بھی تو والدین عشق کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہم غیر اللہ کا عشق کہیں گے اس چیز کو؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بچے اپنی ماں کی قبر پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس ماں کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. یہ وادی السلام ہے عراق نجف اشرف میں. تو بچوں کی جو والدین سے محبت ہوتی یا ماں کی جو اپنی اولاد سے محبت ہے, یہ وہ نوجوان کے جو حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پہ شہید ہو گیا, اس کی شہادت اور اس کی ماں نے مٹھائی تقسیم کی کہ اتنے بڑے کاز کے لیے, اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کرتے میرا بیٹا مارا گیا. مٹھائی تقسیم کی. یہ صاحب معرفت ماں ہے, یعنی اپنی ماں یعنی اپنے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اس انداز سے مٹھائی تقسیم کی, تو سوچے معرفت کا انداز کیا ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کو ہم کیا محبت یا عشق کہیں گے یا یہ کوئی اور جذبہ ہے. یہ ہمیں واقعہ ایک ملتا ہے, اس واقعے کے اندر یہ پیغام ملتا ہے جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گنتی سکھا رہے تھے. چھوٹے ہیں عباس, گنتی سکھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں. کہو بیٹا واحد ایک, عباس نے کہا واحد. کہو بیٹا اثنان, اثنان دو, عباس رک گئے. آواز آ رہی ہے؟ کہو بیٹا واحد, عباس نے کہا واحد. کہو بیٹا اثنان دو, کہا دو. نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ دو, بلکہ کہا بابا استحا ان اقول باللسان الذی قلت واحدا اثنان. بابا مجھ کو شرم محسوس ہوتی جس زبان سے میں ایک کہہ چکا ہوں اس سے دو کیسے کہوں. اچھا امیر المومنین خوش ہو گئے اتنا معرفت بھرا جملہ سن کر. حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھیں, تقریباً 22 سال بڑی ہیں حضرت عباس سے.
کہا کہ بابا الا تحبنا، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں بیٹی، یا قال یا بنیۃ نعم اولادنا ابکادنا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کہا بابا لیکن حبان لا یجتمعان فی قلب المومن، ایک دل میں کبھی دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی مومن کے، حب اللہ و حب الاولاد، کے اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی محبت ہو۔ ابھی امیر المومنین جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت زینب بول پڑی، بابا میں سمجھ گئی، الشفقۃ لنا والحب للہ خالصہ، اولاد سے تو شفقت کی جاتی ہے، محبت فقط پروردگار عالم سے ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولاد کی والدین سے جو اس انداز کی جو محبت ہوتی ہے، اسے کہا کہ یہ شفقت ہے، محبت تو صرف پروردگار سے کی جاتی۔ تو اسی طرح سے اب اللہ کی محبت کو ہم دل میں پیدا کیسے کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو دیکھیے خود بخود پیدا ہوتی ہے، علماء نے کہا پیدا تو ہوتی ہے محبت خود بخود، لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کے اسباب اختیار کریں تو خدا کی محبت پیدا ہونے لگے گی، اگر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی اطاعت خدا بڑھتی جائے گی اتنی خدا سے محبت شدید ہوتی جائے گی، یہ ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کی جتنی خدا کی اطاعت آپ کرتی جائیں گی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے پروردگار اگر کچھ نعمتیں لے بھی لے، اس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں، لیکن کس طرح سے پروردگار کے عشق کے اندر مبتلا ہو کے انہی کٹے ہوئے ہاتھوں کو مثلا اٹھا رہا ہے، تو یہ جتنی اطاعت بڑھے گی اتنی اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر وہ شکایت نہیں کرے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں میرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں، بلکہ اسی میں راضی برضا رہے گا اور پروردگار کی طرف آگے جائے گا۔ اور خود اپنی محبت کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اپنی جو خلقت ہے اس سے، خود فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے لیکن میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہوں، لہذا مجھ سے فرار اختیار نہ کرو۔ دیکھیے پروردگار عالم اتنی شدید محبت کرنے والا ہے، اور جب بھی ایماندار افراد یا ایمان والوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ اتنی زیادہ عشق بعض اوقات بڑھ جاتا ہے کہ شہید اول کے متعلق ملتا ہے کہ جب ان کو حکایت کے اندر کہ جب شہید اول شہید ہو گئے تھے اور جسم سے خون نکل رہا تھا، تو خون کا ہر قطرہ جو زمین پہ گرتا جاتا تھا وہ زمین پر اللہ تحریر کرتا جاتا تھا شہید اول کے متعلق۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روایات کے اندر بھی دیکھیے کہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا دروازے کے پاس سے، تو پیغمبر نے حاضرین میں سے کوئی شخص اٹھ رہا تھا، اس سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ مسجد کے دروازے پر تھا، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہا ہو، وہ پیغمبر کی اطاعت کرتے وہیں پر بیٹھ گیا، یعنی اس نے سوچا کہ احتمال اس کا پایا جاتے کہیں حکم میرے لیے تو نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میں خلاف ورزی کر جاؤں، لہٰذا وہیں دروازے ہی پر بیٹھ گیا۔ تو دیکھیے اس کو تو فقط احتمال تھا کہ حکم ہے بھی یا نہیں، اور اس نے اتنی اطاعت کی، اور ہمیں یقینی طور پر فرامین پیغمبر کے پتہ ہے کہ ہمارے لیے کہے گئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے میں حکم دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کندھے اچکا لیتے ہیں اور اس انداز سے ویسی ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں جو ان کی اطاعت کے بغیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی جو آج کل کا میڈیا ہے، اگر کوئی خاتون کوئی نوجوان اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی چاہے تو یہ میڈیا پیچھے سے اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف جانے سے اس کو روک رہا ہوتا ہے، اور ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں پیدا کی جاتی ہیں کہ کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے، کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے، کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے کا پہلے تو چند گھنٹوں کا ٹی وی ہوا کرتا تھا، اب 24 گھنٹے ہیں اور ہزاروں چینلز ہیں جو ہیں، تو آپ سوچیے کتنا زیادہ آپ کو صرف اس میں مبتلا کیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کا اگر عشق پیدا کرنا ہے تو اس کا قرآن نے ایک معیار بتایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ محبت الہی کا جو ضروری مظہر ہے وہ رسول کی سیرت کی پیروی میں، کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی تم کو اطاعت کرنا پڑے گی، تو ان کی احادیث کو یاد کیجئے، ان کے فرامین کو یاد کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی فرماتے ہیں کہ معصومین کی محبت اگر کسی کو دل میں پیدا کرنا ہے تو ان کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے فرامین کو پڑھیں، تو خود بخود ان کی محبت دل کے اندر بڑھنے لگے گی۔
ہمارے ہاں پہلے مرحلے میں اس علم کو حاصل کرنے ہی سے روک دیا جاتا ہے، انسان اس کی طرف التفات نہیں کرتا. تو یہ لفظی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے، جبکہ عمل ان سے کوسوں دور ہے، ان کی سیرت کی پیروی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بتایا بھی جائے کہ یہ فرامین آپ کے لیے ائمہ نے کہیں تو ہم بالکل ان کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو دیکھیے، اور پھر اسی کے اندر غیر اللہ کی محبت کا پھر مزہ چکھنا پڑتا ہے، اور وہ عذاب کے طور پر مبتلا ہوتی ہے کہ پروردگار اپنی محبت ان کے دلوں سے اس انداز سے نکال لیتا ہے. تو دیکھیے کتنی قرآنی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ اس کا معیار بتایا گیا ہے کہ پروردگار نے کہا ہم ایسی قوم کو عنقریب لے کر آئیں گے کہ یحبہم و یحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. لیکن اس کا معیار بھی بتایا اور 4 شرطیں اس کے اندر بتائی گئیں. 4 شرطیں، اللہ کی محبت کی 4 نشانیاں اس آیت کے اندر ہیں. نمبر 1 ہے مومنین سے وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہوں گے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی اگر کوئی پیدا کرنا چاہے وہ مومنین سے نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ اگر کوئی شخص گھر میں بیوی کو تنگ کر رہا ہے، اپنی اولاد کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایک رشتہ دار دوسرے، کیونکہ پوری مخلوق عیال خدا ہے، اللہ کے گھر والوں کو ایک لحاظ سے کوئی تنگ کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو جو مومنین سے نرم رویہ اختیار کرے گا، یعنی وہ جو 4 شرطیں جو پیچھے عربی عبارت کے اندر موجود تھیں وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں پہلی چیز ہے مومنین سے نرم رویہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. دوسری چیز ہے دشمنان خدا سے سخت رویہ، یہ اللہ سے محبت کی نشانی. تیسرا یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لیے اپنی تمام قوتوں سے جہاد کریں گے، یعنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے. پیسہ خرچ کرنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا، وقت خرچ کرنا ہوگا، اپنے آرام کو ایک طرف کرنا ہوگا، یہ کریں گے کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہے. اور چوتھی اس کے اندر شرط یہ بتائی گئی کہ اس کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اس طریقے سے کام دنیاوی عاشق بھی ہوتا ہے، کتنی ملامتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے اللہ کے عاشقوں کی بھی علامت کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ. اچھا، یہ تو دیکھیے کہ نامحرموں سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے محبت، اللہ تو یہ یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ محرم رشتہ داروں کی محبت بھی خدا کی محبت سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. دیکھیے اب قرآن کی ایک آیت، قُلْ إِنْ كَانُوا آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہہ دو اے رسول کہ اگر تمہارے باپ، سارے محرم رشتہ دار بتائیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ اموال جو تم کماتے ہو، وہ تجارتیں جن کا مان پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، وہ بلند و بالا تمہارے مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور رسول کی محبت سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے، اور خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو ان کی محبت اگر بڑھ جائے، جو محرم رشتہ دار ہیں، جو تمام جائز چیزیں گنوائی ہیں، تو اس کو کہا کہ تم یہ افراد جو ہیں فاسق شمار کیے جائیں گے اور عذاب الہی ان کو آ لے گا، کیونکہ ان کی محبت کا اس انداز سے اگر غلبہ ہو گیا تو اس کے مظاہر یہ ہوں گے کہ پھر پروردگار کے احکامات کی مخالفت کریں گے. تو سوچیے کہ جب ایک محرم رشتہ داروں کے لیے والا حکم ہے تو نامحرم رشتہ داروں سے اس قسم کے فاسقہ اور فاجرانہ جو قسم کے جو تعلق رکھنا، جس کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی، پروردگار کیسے اس سلسلے میں عذاب کو نازل نہیں کرے گا.